بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مجھ سے ملیے، میں ہوں آپ کا ہوسٹ وقاص عظیم۔ انٹلیکٹ ٹاک کے پہلے پروگرام میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ انٹلیکٹ ٹاک دراصل ایک ایسا پروگرام ہے جس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ مختلف ماہر تعلیم، اساتذہ کرام، علماء کرام اور ایسے پیشہ ور افراد کو جمع کیا جائے اور ان سے ان موضوعات پہ بات کی جائے کہ جو موضوعات ہماری زندگی کے ایک انتہائی اہمیت کا حامل ہیں۔ ہم ان موضوعات کو جب پیش کریں گے اور ان پر ڈائیلاگ بھی کریں گے باقاعدہ، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ حضرات اس کے اوپر اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو پیش کریں گے۔ انٹلیکٹ ٹاک کا بنیادی مقصد امت مسلمہ کی آنکھوں کے آگے آنے والی دھندلاہٹ کو کم کرنا ہے۔ میرا مطلب ہے جیسے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل ایسے موضوع اور ایسے موضوعات کہ جو کہ ہماری زندگی کے لیے بڑے اہم ہیں، لیکن کچھ تو ہماری کم علمی اور کچھ لا علمی کی وجہ سے اور پھر مغربی میڈیا کی پرچار کی وجہ سے وہ موضوعات کنٹروورشل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے آج اپنے اسٹوڈیو میں کچھ مہمانان گرامی کو مدعو کیا ہے اور میں آپ کی ابھی ان سے ملاقات بھی کرواؤں گا۔ ہوا یہ کہ جس وقت یہ آئیڈیا ڈیولپ ہوا اور ہمیں لگا کہ ہمیں ایک ایسا پروگرام بنانا چاہیے، تو میں نے بھی کوئی 2 روز پہلے اپنی اہلیہ سے اس کا ذکر کیا کہ ایک ایسا پروگرام ہو رہا ہے اور ہم اس کو شروع کریں گے۔ تو 2 دن سے وہ سوچ رہی تھیں، آج بیچاری وہ صبح مجھے کہنے لگی کہ پروگرام تو بہت اچھا ہے اور آئیڈیا بھی بہت اچھا ہے، لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ آپ کا اور انٹلیکٹ کا آپس میں کیا ربط ہے۔ تو میں، کیونکہ وہ مجھے بہت قریب سے جانتی ہیں، اس لیے ان کو تو منوا نہیں سکتا تھا، لیکن میں نے بہرحال یہ کہا کہ جو کہ ہر مظلوم شوہر کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں وہاں پہ وہی کرنے والا ہوں جو کہ مجھ جیسے 90% عوام اس ملک کے کرتے ہیں جب وہ انٹلیکچوئل کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ تو آج ہوگا یہ کہ آج میں ان سے سوال پوچھوں گا اور سنوں گا اور سمجھنے کی کوشش کروں گا، ساتھ ساتھ لکھتا بھی جاؤں گا تاکہ بعد میں یہ باتیں ساری یاد رہ سکیں۔ باقی باتیں چلتی رہیں گی پروگرام کے ساتھ ساتھ۔ سب سے پہلے میں آپ کو اپنے مہمان گرامی سے انٹروڈیوس کرواتا ہوں۔ میرے سب سے پہلے ادھر شروع میں بیٹھے ہیں مفتی احسان وقار صاحب۔ مفتی احسان وقار اسلامک بینک کے ممبر شریعہ بورڈ ہیں۔ اس کے علاوہ یہ وہاں پہ شریعہ کمپلائنس کے ذمہ دار بھی ہیں۔ ملک کی ایک بہت ہی اہم دینی درسگاہ سے یہ فارغ التحصیل ہیں۔ جناب مفتی احسان وقار کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب شجاع الدین شیخ صاحب۔ آپ اکیڈمک ڈائریکٹر ہیں قرآن اکیڈمی کراچی، ایک ماسٹر ٹرینر ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، اس کے علاوہ وزٹنگ فیکلٹی میں شامل ہیں CBM کے، اور ایک ورکشاپ لیڈر ہیں۔ انہی کے ساتھ تیسرے نمبر پہ ہمارے جو آج مہمان ہیں، ان کا نام ہے جناب انجینئر نوید احمد صاحب۔ نوید احمد ایک بین الاقوامی شخصیت ہیں۔ یہ ماشاءاللہ ماسٹرز اسلامک اسٹڈیز ہیں، آج کل ایز اے ریکٹر قرآن اکیڈمی کراچی میں کام کر رہے ہیں، پروفیشنلی ایک انجینئر ہیں، اس کے علاوہ وزٹنگ لیکچرر ہیں ہمدرد یونیورسٹی میں، اور یہ بھی اس طرح کے بہت سارے پروگرام میں نیشنلی اور انٹرنیشنلی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں جہاں پر لوگوں کو قرآن کے حوالے سے تشریح اور ان چیزوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ انٹلیکٹ ٹاک کے آج کے پروگرام کا ٹاپک ہے نفاذ شریعت کی اہمیت، دا امپورٹنس آف امپلیمنٹیشن آف شریعہ۔ یہ ایک ایسا سوال ہے اور ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے اوپر ہمارے پورے معاشرے میں تجسس پایا جاتا ہے، تشویش پائی جاتی ہے۔ لوگ اس کے بارے میں جاننا بھی چاہتے ہیں اور لوگ اس کے بارے میں نہیں بھی جاننا چاہتے۔ تو آج کے پروگرام کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ آج ہم ان جو حضرات کو ہم نے اپنے پاس بلایا ہے ان سے بات کریں، ان سے جانیں کہ اس مسئلے کی اہمیت کیا ہے، اس کا نہ جاننے کے کیا اثرات ہیں، اور اگر یہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن کے کیا اثرات ہوں گے۔ تو میں سب سے پہلے اس کے لیے دعوت دوں گا اپنے مہمان جناب مفتی احسان وقار صاحب کو۔ مفتی صاحب، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ شریعت کے معنی اور مفہوم کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت کے لغوی معنی
جو آتے ہیں وہ تو طریقہ منہج راستے کے آتے ہیں، جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ یہاں پر منہاج ایک طریقہ ایک راستے کے ڈیفائن ہوتا ہے، اس میں وضاحت یہ کی جاتی ہے کہ کیسا راستہ، تو انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا راستے کا انتخاب کیا ہے کہ جس پہ وہ چلے اور فلاح و کامیابی حاصل کرے۔ جیسے اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ مقصد حیات کہ تخلیق انسان اور تخلیق جن، اس کی بنیادی وجہ عبادت ہے کہ وہ ہماری عبادت کے لیے مختص ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے عوامل یا جو دوسرے چیزیں انسانی زندگی سے وابستہ ہیں، وہ سارے اسی نہج پر، اسی طریقے پہ، اسی راستے پہ چلیں اور اسی راستے پہ عمل کیا جائے کہ جس سے فلاح دارین حاصل ہو، دنیا میں بھی ہمیں راحت و سکون اور ایک خوشحال زندگی میسر آئے اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی ہو۔ اس کے تو لغوی معنی یہ ہے، اجتماعاً اس کے معنی یہ ہوتے ہیں اصطلاحاً کہ آپ قرآن، احادیث، اجماع اور قیاس، ان سب پر امت کا مجتمع ہو جانا، یعنی قرآن کے وہ معنی اخذ کرنا کہ جس پہ امت مجتمع تھی، جمع تھی، اسی طرح احادیث کے وہ مفہوم، وہ مطالب جو صحابہ کرام، جو تابعین نے بیان کیے اور اس پہ امت کا اتفاق ہو گیا، وہ معنی جن پر اتفاق نہ ہو سکا یا کوئی ایک نیا معنی اختراع کر لے تو اس کو ہم لغوان اصطلاحاً شریعت نہیں کہیں گے، بلکہ وہ شریعت سے خارج ہوگی، وہ ایک نئی چیز ہوگی، اس کو بدعت سے تعبیر کر دیں، اس کو ایک انسانی اختراع یا انسانی ذہن کی ایک سوچ کی عکاسی کہیں، لیکن بنیادی طور پہ جو شریعت کے اصطلاحی معنی آتے ہیں وہ وہی ہیں کہ جو سلسلہ وار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے اخذ کی ہوں، صحابہ نے تابعین کو بتائے ہوں، تابعین نے تبع تابعین، اور یہ سلسلہ تا قیامت چلتا رہے، اس پر قیام ہو، اور اس کے جو فنڈامنٹلز ہیں وہ بیان شدہ ہیں، بہت ہی واضح ہیں، اسی سے جو دوسرے فروعی مسائل ہیں وہ اس کی پھر تخریج ہوتی رہتی ہے حالات اور تغیرات کے پیش نظر۔ شجاع الدین شیخ صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ شریعت پر عمل کی اہمیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے بھی بات ہمارے سامنے آئی کہ شریعت وہ راستہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مقرر فرما دیا انسانوں کے لیے، اور جو ہم تک منتقل ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور پھر آپ کے صحابہ، پھر تابعین اور تبع تابعین کے ذریعے سے۔ جہاں تک یہ سوال ہے کہ شریعت پر عمل کی اہمیت کیا ہے، تو بات بالکل واضح ہے کہ ایک مسلمان کی حیثیت میں ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس زمین پر ہمیں ایک ذمہ داری کے ساتھ بھیجا ہے۔ جیسے مفتی صاحب ابھی حوالہ دے رہے تھے، وہ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمام انسانوں اور جنات کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اس زمین پر مجھے اور آپ کو جو بھیجا گیا وہ ایک ذمہ داری کے ساتھ بھیجا گیا، اور اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے طریقہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح کیا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، جس کو ہم شریعہ کہتے ہیں۔ قرآن ہمیں واضح کرتا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 71 میں کہ من یطع اللہ ورسول، کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کرے گا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، فقط فاز فوزا عظیما، یقیناً وہ عظیم کامیابی حاصل کرے گا۔ تو بنیادی نقطہ اصل میں یہ ہے کہ ایک مسلمان کی حیثیت میں ہمارے پیش نظر اللہ کی رضا ہے اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اب اگر یہ نقطہ ہمارے سامنے واضح ہوگا تو یہ بات آپ سے آپ واضح ہو جاتی ہے کہ ہم پر لازم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کریں۔ اسی طرح قرآن حکیم یہ بات واضح کرتا ہے سورۃ النساء میں کہ جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود کو پامال کریں گے، یعنی شریعت کے احکامات پر عمل نہیں کریں گے، ایسے لوگوں کے لیے پھر بالآخر جہنم کا عذاب ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی لعنت ایسے لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ تو ایک مسلمان کے لیے تو بہت کلیئر کٹ اس کا جواب اس کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں موجود ہے کہ اگر اللہ کی رضا مقصود ہے اور آخرت کی کامیابی مقصود ہے تو اللہ کا جو بتایا ہوا طریقہ ہے جس کو ہم شریعت کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرنا لازم ہے۔